نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد صرف ایک قرآنی لفظ اللہ الصمد 1 گھنٹے بعد معجزہ خود دیکھ لینا۔ 10 کروڑ بھی مانگو گے اللہ دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میرے بھائی بہن دوست احباب دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان دوستوں کو آج اپنے سینے کا راز پہلی بار بتانے لگی ہوں۔ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد آپ کو جو میں وظیفہ بتا رہی ہوں اس کو آپ نے نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لینا ہے۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ یہ رب کعبہ کے ایک صفاتی نام اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ یہ رب کی بے نیازی والی سمت ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے بعد اللہ الصمد پڑھتا ہے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، اچانک جو دولت کا طوفان کہاں سے آ گیا۔ دوستو، میرا آج کا وظیفہ صرف ایک خاص تسبیح کا جو آپ کے حوالے کروں گی، اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ کر دیکھیے، آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ الصمد اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ الصمد کے معنی سردار، بے نیاز، غیر محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الصمد وہ ہوتا ہے جو نہ کسی کی اولاد ہو نہ جس کی کوئی اولاد ہو۔ الصمد وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر چیز اس کی محتاج ہو۔ الصمد عظمت والے سردار کو کہتے ہیں جو اپنے علم، حکمت و علم، قدرت، عزت اور سب صفات میں باکمال ہو، تمام مخلوقات جس کی محتاج ہو اور کائنات میں بسنے والی تمام اشیاء اپنے تمام معاملات میں اس کی کلی محتاج ہو۔ صرف ایک قرآنی لفظ اللہ الصمد کی طاقت چیک کریں۔ بڑی سے بڑی مشکل اللہ کے فضل سے آسان، رزق بارش کی طرح برسے گا۔ جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے، پھر دونوں دو رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ بے شک رات میں ایک ایسی ساعت ہے جس میں مسلمان بندہ جب اللہ عز و جل سے دنیا آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ ساتھ ہر رات میں ہوتی ہے۔ بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار فرما رکھے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں۔ میری امت کے بہترین لوگ حاملین قرآن اور رات کو جاگ کر اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے، اگر اللہ کسی کو دینا چاہے تو وہ کسی سے پوچھتا نہیں، وہ بہت بے نیاز ہے۔ اور جو بندہ اللہ کو اس اسم اعظم اللہ الصمد سے یاد کرتا ہے، اپنی حاجت بیان کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کو بھی ساری دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ جو وہ چاہتا ہے وہ اسے عطا کر دیتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ پاک انسان کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ اللہ الصمد کے ورد جسے عام لوگوں کو بھی بے شمار فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے کاروبار میں خیر و برکت ہو اور رزق میں وسعت ہو تو روزانہ 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے، انشاءاللہ دنیاوی دولت حاصل ہوگی اور کبھی خالی جیب نہیں رہے گی۔ اگر کوئی دنیا کے مکر و فریب اور دھوکے میں مبتلا ہو، اسے چھٹکارا پا کر سکون قلب چاہتا ہو تو اسے جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب میں ساری رات ہی پڑھے، عجیب فرحت اور سکون محسوس کرے گا انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد جو شخص 35 مرتبہ پڑھے وہ اجر عظیم پائے گا۔
دنیا اس سے پیار کرنے لگے گی۔ جو شخص تہجد کے وقت 500 مرتبہ پڑھتا ہے وہ دین دنیا میں سکون اور راحت پائے گا، پریشانیاں اس سے دور رہیں گی۔ اور اگر کوئی شخص 1000 مرتبہ کر لے تو جو اللہ سے مانگے گا وہی پائے گا۔ اگر کسی بچے کو سبق یاد نہ ہوتا ہو تو یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور 41 دن تک ایسے ہی دم کر کے پلاتے رہیں۔ انشاءاللہ وہ پڑھائی کی طرف راغب ہوگا اور جلد ہی اسے سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے، اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کی بھی بہت سی حاجات ہیں، اگر آپ بھی رب کعبہ سے اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ صرف فجر کے بعد اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے، میرا رب نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب میں لکھی ہر پریشانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ آپ کسی بھی دن نماز فجر کے بعد اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ لیں۔ جو بندہ فجر کے بعد اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے، بتائی گئی ترتیب سے، بتائی گئی تعداد میں پڑھ لیتا ہے، رب کعبہ پڑھنے والے کو اٹھنے سے پہلے تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ رب کعبہ بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی پوری کر دے گا۔ اللہ والو، میرا رب کروڑوں روپیہ بھی عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے سے رب اتنا خوش ہو جاتا ہے، جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے، فجر کا وقت قبولیت کا وقت ہے، رزق بانٹنے کا وقت ہے، رب کعبہ آخری آسمان پر موجود ہے اور جب وہ اپنے دینے کو تیار ہے تو تم لوگ لینے سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ اس کے علاوہ اللہ والو، اپنی تمام بیٹیوں سے، تمام بہنوں سے، تمام بزرگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں بہت سی بیٹیاں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، بہترین محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہیں، نافرمان شوہر ہیں۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، نماز فجر کے بعد کا وظیفہ ہے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرما دے گا۔ انشاءاللہ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار بیٹھی ہے تو پھر کیوں نہ مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں، یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ انشاءاللہ آئیے، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا اور ہر پریشانی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ایک بار
فجر کی نماز پڑھیں اور اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھیں، 2 گھنٹے کے اندر آپ کو معجزہ نظر آ جائے گا۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، پوری توجہ سے پڑھیے۔ یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات، پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو اپنا مقدر بناتی ہے۔ آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ زیادہ لمبا وظیفہ بالکل نہیں، نہ ہی کوئی مشکل وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد ہر کسی کو زبانی آتا ہے، بہت آسان ہے۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے اس نام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آج کا وظیفہ بھی نہیں کر سکے، اگر آج بھی دوستوں یاروں میں بیٹھنا ہے، لاپرواہی کرنی ہے، اگر آج بھی خوشی سے رب کو منا نہیں سکتے، تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑتے ہو، وہاں بڑے بڑے ہدیے دیتے ہو، پھر کہتے ہو رشتے نہیں ہو رہے، گھر کے حالات نہیں بدل رہے، گھر سے بے برکتی ختم نہیں ہو رہی، کاروبار بند ہو رہا ہے، بچے کامیاب نہیں ہو رہے، اولاد نافرمان ہے۔ اللہ والو، یہ تمام آزمائشیں رب کی طرف سے ہیں، تو جعلی پیروں فقیروں کا کیا چکر ہے؟ آؤ آج رب سے مانگتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد مانگ کر تو دیکھو، یقین کامل سے مانگنا۔ اگر پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہے، چاہے وہ دولت اور رزق کے حوالے سے ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی کام ہے، تو ہاتھ اٹھاتے ہی نماز فجر کے بعد اللہ الصمد پڑھتے ہی ہر مشکل کا حل ہو جائے گا۔ ناظرین، بہت سے لوگ بے شمار کوششیں کرتے ہیں، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی ہر پریشانی کا حل صرف نماز فجر کے بعد قبولیت کی گھڑی میں اللہ کی پسندیدہ تسبیح پڑھنے میں چھپا ہے۔ یہ رب کی بے نیازی والی صفت ہے، اور جب کوئی فجر کے وقت، جب رب آخری آسمان پر ہے، اللہ کو سمجھ پاتا ہے میرا رب بیٹھے بیٹھے کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے، تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ وظیفے کا طریقہ سن لیجئے۔ آپ نے نماز فجر پڑھ کر جگہ نہیں چھوڑنی۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے، جگہ چھوڑے بغیر آپ نے صرف اور صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، کیونکہ کوئی بھی کام ہو جو بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ بسم اللہ ایک بار پڑھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ہی اب آنکھوں کو بند کر لیجئے اور اپنے مقصد کی نیت کر لیجئے۔ بے اولاد ہیں، اولاد کی نیت کر لیں۔ بے روزگار ہیں، روزگار کی نیت کر لیں۔ آپ کو گھر، گاڑی، پیسہ، دولت، شہرت کچھ بھی چاہیے، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے صرف 3 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ قرآن پاک کی سب سے لاڈلی، سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت بیماریوں کا، مسائل کا، پریشانیوں کا اور ہر طرح کی تنگ دستیوں کا واحد حل ہے۔
3 بار سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ نماز فجر کے بعد کوئی بھی کام بسم اللہ سے شروع کرتا ہے، سورۃ کوثر پڑھتا ہے، اللہ الصمد پڑھتا ہے، میں یقین سے کہتی ہوں کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے بتائی گئی ترتیب اور بتائی گئی تعداد میں وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ بہت خاص ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات نہیں بدلتے، میں کہتی ہوں فجر کے بعد پڑھ کر تو دیکھو، فجر کے بعد سورۃ کوثر اور اللہ الصمد پڑھ کر تو دیکھو۔ میں دیکھتی ہوں کہ کون سی ایسی حاجت ہے جو رب پوری نہیں کر سکتا۔ رب کے خزانے بہت وسیع ہیں، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد تھوڑا نہ مانگنا، آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا۔ میں یقین سے کہتی ہوں ایک بار وظیفہ کرنے کی دیر 2 گھنٹے کے اندر معجزہ ہو جائے گا۔ 10 ارب بھی مانگو گے مل جائے گا۔ اللہ والو، درود پاک کے بعد سورۃ کوثر بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اللہ الصمد پڑھنا شروع کیجئے۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، جتنی توجہ کے ساتھ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ فجر کے بعد وظیفہ اس لیے بتایا ہے کیونکہ اس وقت کوئی تنگ کرنے والا، ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا۔ خاموشی میں رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے اللہ الصمد نکلے گا، جتنی توجہ سے پڑھو گے اتنی ہی جلد غیب سے اسباب آ جائیں گے، غیب سے کوئی اللہ کا ولی آ جائے گا، 10 ارب بھی مانگو گے دے جائے گا۔ اللہ الصمد کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ 101 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران رب سے جو مانگو گے، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ میرا ایمان ہے۔ میں نے اپنے رب سے جب مانگا، جو مانگا، رب نے بے تحاشا نوازا ہے، اور ان وظائف کو آج تک جس بہن بھائی کو بتایا، بچوں کے رشتوں کے مسائل ختم ہوئے، بے اولادوں کو اولاد مل گئی، بے روزگاروں کو روزگار مل گئے، اور رب نے اتنا نوازا کہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیا۔ اگر آپ بھی مانگنے والے سے بانٹنے والا بننا چاہتے ہیں، آپ بھی فقیر سے بادشاہی چاہتے ہیں، تو نماز فجر کے بعد سورۃ کوثر اور اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے، بتائی گئی ترتیب اور بتائی گئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ کوئی کمی بیشی نہیں کرنی تاکہ وظیفہ اثر کر سکے۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح اللہ الصمد پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اصل وجہ یہ ہے، اصل کامیابی کا راز اب ہے، کیونکہ اللہ الصمد اور سورۃ کوثر سے رب راضی ہے۔ لوگ وظیفہ کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ اب جب رب کو راضی کر لیا ہے، اب انعام لینے کا وقت ہے۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر ضد کر کے بچوں کی طرح مانگو۔ میں کہتی ہوں جو مانگو گے مل جائے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹس میں ٹائپ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد، ہر خواہش غیبی خزانوں سے ضرور پوری ہوگی۔ جزاک اللہ۔